پنڈت کرشنا کالیا اور اب 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندوہناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے، پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجیح لڑکے گھروں میں قید کر لیے اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے نظر آنے لگے، لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ اس جنسی عورت نما بلا کا جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ جندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن جندو کے سوالوں کے جوابات سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں سے ملیں گے۔ اس وقت جندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ امن داس کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج جندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حسیں اسے مسلسل کسی کی نظروں کے تعاقب کا اشارہ تو دیتی تھیں، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والی کا دماغ پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار جندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار جندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ جندو کی شب روز مشق کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ لاشعور میں رکھ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفیں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر حربہ آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غیر کرنا ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا، جبکہ نشانہ بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا ذکر کرتے دکھائی دیتے تھے، اور وہ اب تک اس قدر خوفزدہ تھے کہ گھروں میں معصور ہو کر رہ گئے۔ جندو نے تقریباً سارے کاغذات جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیے، لیکن سب وہی پرانی باتیں اور پہلے سے کھوجی گئی مخلوقات کا ذکر تھا، لیکن اس نئی جنسی اور درندہ صفت مخلوق کے بارے میں کچھ ہاتھ نہ لگا، جو ڈھونڈ کر شہوت سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی، ساتھ ان کی ظاہری خوبصورت کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعل سے اجتناب برت رہی تھی۔ پہلا شکار ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل، اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان تھی، اور جن کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا وہ 20 سے 35 سال تک کے مرد تھے۔ جندو انہی سوچوں میں تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی جس پر امن داس آنکھوں کی بینائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور وہ اس کی ذاتی الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ جندو بجلی کی تیزی سے باپ کے کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی کسی انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا، جو انسان کی طرح شاطر اور مکار، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چنوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی زندہ انسان یا جاندار کا خون پیے گی تو اس خون کے ذریعے وہیں حسلتیں اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود تھا، اور اس میں صاف پروفیسر امرناتھ کو منبہ کیا تھا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس میں پرانا حوالہ دے کر امرناتھ کی جن ذات بیوی کا ذکر تھا، جو امرناتھ کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے، اور امرناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیق شروع کی گئی۔ اولاد کے لیے ان کو ایک ماں بھیڑیا درکار تھا، جس کے رحم میں امرناتھ اور اس کی جن ذات بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور ان کی پرانی نایاب مذہبی کتاب میں چند عملیات ایسے تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کا پیٹ چیر کر ہی ممکن تھی۔ آگے کا باب اس پرجاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کا عنوان تو تھا، لیکن معلومات ادھوری تھیں، یا یوں لگتا تھا کوئی صفحات پھاڑ کر لے گیا ہو، اور یقیناً وہ امرناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کی صفحے پھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ جندو کا پہلا شک سلونی پر گیا کہ یہ جن انسان اور بھیڑیے کا ملاپ ہو سکتی تھی، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امرناتھ نہیں بلکہ مورتی فروش کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ پنڈت تھا۔ کوئی شہوت زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس طرف پڑتی۔ جندو وہاں سے سیدھا رشمی کے پاس گیا اور اسے کالج میں آخری
جمعے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی۔